بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو عربی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ القراءہ والمحادثہ کا الدرس الثانی التعبیرات پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود الفاظ، معانی اور حوار اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے اور دی گئی تدریب کو ہدایات کے مطابق حل کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم علم الصرف کا الدرس السادس فعل ماضی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے کیونکہ اس سبق سے باقاعدہ گردانوں کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ آج کی ویڈیو غور سے دیکھیں گے۔ آج کے سبق کی ابتدا ہم کرتے ہیں فعل ماضی کی تعریف سے۔ تو فعل ماضی یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانہ یعنی بات کرنے سے پہلے والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے اکلا اس نے کھایا اور شربا اس نے پیا۔ اب اگر ہم فعل معروف کی تعریف کریں تو فعل معروف یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، اور فعل معروف کو انگریزی میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے فعل ماضی معروف کیسے کہتے ہیں؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ فعل ماضی جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو فعل ماضی معروف کہلاتا ہے۔ تو آج ہم جو گردانیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ فعل ماضی معروف کی ہوں گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی کے بنیادی اوزان 3 ہیں، فعل، فاعل اور فعول۔ تو ان تینوں اوزان پر افعال کی گردانیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان غائب، مخاطب اور متکلم کے صیغوں پر مشتمل ہے۔ غائب کے 6، اسی طرح مخاطب کے 6 اور متکلم کے 2 صیغے ہیں، تو کل ملا کر یہ 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نصر کی گردان پڑھیں گے، اور یہ گردان آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ عزیز طلبہ آپ بھی میرے ساتھ ان افعال کا تلفظ ادا کریں۔ کسی بھی گردان میں سب سے پہلے غائب کے صیغے آتے ہیں، تو آئیے گردان پڑھتے ہیں۔ نصر، نصر، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ تو یہ تھے غائب کے صیغے۔ اب مخاطب کے صیغے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن۔ اب سب سے آخر میں متکلم کے صیغے پڑھتے ہیں۔ نصرت، نصرنا۔ آئیے اس گردان کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نصر، نصر، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تو یہ تھی عزیز طلبہ نصر سے فعل ماضی معروف کی گردان۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی عزیز طلبہ کہ اس گردان کے افعال میں کچھ حروف بلیک سے اور کچھ حروف ریڈ سے لکھے تھے۔ جو حروف بلیک سے لکھے ہیں وہ گردان کے تمام افعال میں یا تمام الفاظ میں آئیں گے، کیونکہ وہ اس لفظ کے حروف اصلیہ ہیں۔
تو ان کا تمام افعال میں آنا ضروری ہے۔ اب جو حروف ریڈ سے لکھے ہیں ان حروف کا ہم نے اضافہ کیا ہے، اور وہ حروف، ان حروف کے ذریعے سے ہمیں فاعل کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی اس کا صیغہ ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ واحد مذکر غائب ہے، تثنیہ مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے، واحد متکلم ہے یا جمع متکلم، یہ سب چیزیں معلوم ہوگی ہمیں ان حروف کے ذریعے۔ تو آئیے عزیز طلبہ میں آپ کو ان حروف کی تفصیل بتاتا ہوں۔ واحد مذکر غائب کے صیغے میں، یعنی اس کا جو فعل ہوگا اس میں صرف حروف اصلی ہوں گے، یعنی 3 حروف ہوں گے، فا عین لام، اس کے علاوہ کسی اور حرف کا ہم اضافہ نہیں کریں گے۔ تثنیہ مذکر غائب میں الف کا اضافہ ہوگا، یہ اس کی علامت ہے۔ جمع مذکر غائب میں واو الف کا اضافہ ہوگا آخر میں۔ واحد مؤنث غائب میں تا ساکن کا، تثنیہ مؤنث غائب میں تا الف کا، جمع مؤنث غائب میں نون مفتوح کا، یعنی نون پر زبر ہوگا۔ اب مخاطب کی طرف آتے تو واحد مذکر مخاطب کی پہچان یہ ہے کہ فعل کے آخر میں تا مفتوح کا اضافہ ہوگا، یعنی وہ تا جس پر زبر ہو۔ تثنیہ مذکر مخاطب میں تو ما کا اضافہ ہوگا، جمع مذکر مخاطب میں تم کا اضافہ ہوگا، واحد مؤنث مخاطب کے آخر میں تی آئے گا، تثنیہ مؤنث مخاطب کے آخر میں تما آئے گا، اور اسی طرح جمع مؤنث مخاطب کے آخر میں تننا آئے گا۔ اور آخر میں متکلم کی طرف بڑھتے ہیں تو واحد متکلم کے آخر میں تا مضموم کا اضافہ ہوگا، اور جمع متکلم کے آخر میں نا کا اضافہ ہوگا، یعنی نون الف کا اضافہ ہوگا۔ اب عزیز طلبہ، عربی زبان کے ہزاروں افعال، یعنی جو کہ فعل ماضی ہے، آپ یہ دیکھیں گے ان کے آخر میں انہی حروف میں سے کوئی حرف استعمال ہوگا، یہی حروف استعمال ہوں گے، جس کے ذریعے سے آپ ان کے صیغے بھی پہچانیں گے۔ اگر آپ کو ایک گردان یاد ہوتی ہے، مثلا آج اگر آپ نصر کی گردان یاد کر لیں گے تو آپ کو باقی گردان یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی، کیونکہ ان سب میں طریقہ ایک ہی ہے، آپ نے انہی حروف کا استعمال کرنا ہے۔ ہاں، وزن تبدیل ہوتا رہے گا، یعنی کسی میں عین کلمہ مکسور ہوگا اور کسی میں عین کلمہ مضموم ہوگا، کسی میں عین کلمہ مفتوح ہوگا، لیکن عزیز طلبہ طریقہ کار ایک ہی ہے۔ ابھی ہم مختلف افعال سے، مختلف اوزان سے گردان پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام افعال میں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو کہ ہم نے نصر سے گردان پڑھی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں مختلف افعال۔ اب ہم عزیز طلبہ دوسرے وزن یعنی فاعلہ کے وزن پر ایک گردان پڑھیں گے، اور فعل ہوگا ضحک، ضحک بر وزن فاعلہ۔ آئیے اس فعل سے گردان پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ ضحک، ضحک، ضحکو، ضحکت، ضحکتا، ضحکنا، ضحکت، ضحکتما، ضحکتم، ضحکتی، ضحکتما، ضحکتن، ضحکتو، ضحکنا۔ اب قروبہ سے گردان پڑھتے ہیں، اور قروبہ کا وزن فاعلہ ہوگا۔ قروبہ، قروبہ، قروبو، قروبت، قروبتا، قربنا، قربت، قربتما، قربتم، قربتی، قربتما، قربتن، قربتو، قربنا۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اوزان بے شک مختلف ہو لیکن سب میں طریقہ کار ایک ہی ہے۔ آپ نے صرف عین کلمہ کی حرکت دیکھنی ہے۔ عین کلمہ کی حرکت جو ہوگی وہ تمام افعال میں، یعنی 14
افعال میں حرکت برقرار رہے گی عین کلمے کی. فا اور لام کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوگا. عین کلمہ کبھی مفتوح، کبھی مکسور اور کبھی مضموم ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو گردان کی بات ہو چکی ہے مکمل. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں ان افعال کے صیغے کیسے معلوم ہوں گے؟ تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کو ابھی تفصیلاً بتا دیا ہے کہ ان صیغوں کی پہچان ہوگی افعال کے آخر میں جو حروف ہے ان کے ذریعے. آپ نے یہ حروف دیکھنے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو معلوم ہوگا یہ صیغہ کون سا ہے. مثال کے طور پر نصر، اب اس میں کیونکہ 3 حروف ہے اور تینوں اصلی ہے، ہم نے کسی حرف کا نہیں اضافہ کیا، تو یہ واحد مذکر غائب ہے. اسی طرح نصر، ہم نے آخر میں الف کا اضافہ کیا تو یہ تثنیہ مذکر غائب ہوگا. اور نصرو کے آخر میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا ہے تو یہ جمع مذکر غائب ہوگا. اور اسی طریقے سے باقی افعال میں طریقہ اختیار کرنا ہے. اب اگلی چیز یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہم ان افعال کا ترجمہ کیسے کریں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو بنیادی صیغہ ہے گردان کا یعنی واحد مذکر غائب کا ترجمہ بتا دیا جائے. مثال کے طور پر نصر، اس کا مصدر ہے نصر یعنی مدد کرنا. اسی طرح ضحک، اس کا مصدر ہے ضحک یعنی ہنسنا. اور قرب سے مراد قریب ہونا. تو اگر آپ کو مصادر کا ترجمہ معلوم ہو جائے یا پہلے صیغے کا ترجمہ معلوم ہو جائے، اب آپ نے صیغوں کے ذریعے باقی افعال کا ترجمہ کرنا ہے. مثال کے طور پر نصر یہ فعل ہے، اس کا مصدر ہے نصر مدد کرنا. اب کیونکہ یہ فعل ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ زمانے میں کرنا ہے، مدد کی. اب باقی جو ترجمہ ہے وہ ہمیں صیغے کے ذریعے معلوم ہوگا. مثال کے طور پر نصر یہ واحد مذکر غائب ہے، تو جب ہم غائب کے لیے یہ ترجمہ کریں گے تو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، اس ایک مرد نے مدد کی. مرد ہمیں معلوم ہوتا ہے مذکر سے، اور غائب کے لیے ہم اس یا ان استعمال کریں گے. اور اسی طرح واحد کے لیے ہم نے لفظ ایک کا استعمال کرنا ہے. تو نصر واحد مذکر غائب ہے اور اس کا ترجمہ بنے گا اس ایک مرد نے مدد کی. نصر تثنیہ مذکر غائب ہے اور اس کا ترجمہ بنے گا ان 2 مردوں نے مدد کی. اور نصرو جمع مذکر غائب ہے، اس کا ترجمہ بنے گا ان سب مردوں نے مدد کی. تو باقی تمام افعال میں آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے ترجمہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مخاطب کے صیغے جب شروع ہوں گے آپ نے لفظ آپ کا استعمال کرنا ہے. آپ ایک مرد نے مدد کی، آپ 2 مردوں نے مدد کی، آپ سب مردوں نے مدد کی، اس طرح کر کے. پھر مؤنث کے صیغے شروع ہو جائیں گے. آپ ایک عورت نے مدد کی، آپ 2 عورتوں نے مدد کی، آپ سب عورتوں نے مدد کی. اور سب سے آخر میں جب متکلم کے صیغے آئیں گے آپ نے کہنا ہے نصرتو کا مطلب ہے میں نے مدد کی، اور نصرنا کا مطلب ہے ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے عزیز طلبہ. اب یہ جو ہم نے افعال پڑھے ہیں ان افعال کا وزن کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں عزیز طلبہ کہ یہ تمام افعال جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سال یعنی آپ جو پڑھیں گے وہ ثلاثی مجرد کے افعال ہیں. اور ثلاثی مجرد کے افعال کا وزن فا، عین اور لام سے ہوتا ہے. 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. ماضی کا واحد مذکر غائب. پہلا حرف فا کلمہ کہلائے گا، دوسرا حرف عین کلمہ، جبکہ تیسرا حرف لام کلمہ کہلاتا ہے. اب عزیز طلبہ مختلف افعال کے مختلف اوزان ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نصر جس طرح ہم نے پڑھا ہے پر وزن فعل، ضحک بر وزن فعل، اور قرب کا وزن فعول ہوگا. اب جب باقی افعال میں ہم حروف کا اضافہ کریں گے
تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ وزن میں بھی انہی حروف کا اضافہ کریں، یعنی بعینہ انہی حروف کو وزن میں بھی اتارنا ہے، ورنہ یہ میزان برابر نہیں ہوگا۔ تو میزان کو برابر کرنے کے لیے آپ نے انہی حروف کا وزن میں بھی اضافہ کرنا ہے، یعنی نصر کا وزن فعل، نصرا کا وزن فعل، نصرو کا وزن فعلو، نصرت کا وزن فعلت، نصرتا کا وزن فعلتا، اور نصرنا کا وزن فعلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اور ایک چیز یاد رکھیے، یہ جو افعال ہے ہم نے ان میں جن حروف کا اضافہ کیا ہے، یعنی جو حروف ریڈ سے لکھے تھے، ان کے باوجود یہ افعال ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس میں صرف 3 حروف اصلی ہے، یعنی یہ جو افعال ہے نصر، ضحک، قرب، یہ تینوں بنیادی صیغے ہیں، ان تینوں کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اور کیونکہ ان میں صرف 3 حروف اصلیہ ہے، کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب تمام افعال یعنی نصر سے جو ہم نے باقی افعال بنائے ہیں، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، آخر تک نصرتو، نصرنا تک، یہ تمام افعال بھی ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا سبق فعل ماضی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز اس سبق کی ریڈنگ کریں گے اور تدریبات حل کریں گے۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں، تو عزیز طلبہ آپ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود تعریفات، گردان، صیغے، ترجمہ اور جو دیگر قواعد ہے ان کو بھی یاد کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ صفحہ نمبر 21 میں ایک چھوٹی سی تدریب ہے، ان افعال کا آپ نے وزن لکھنا ہے، ان کے اوزان لکھنے ہیں آپ نے۔ مثال کے طور پر نصر کا وزن فعل ہے، نصرا کا وزن فعلا، اور نصرو کا وزن فعلو ہے۔ اب باقی افعال کے اوزان آپ خود ہی لکھیں گے اور وہی طریقہ اختیار کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔